अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। मुज़ाकरात की एक तरफ बाज़गश्त है। कल हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में ही खुद इमरान इस्माइल साहब जो कि एक तरह से स्टीयर कर रहे हैं वन ऑफ दोज पीपल जो स्टीयर कर रहे हैं अपोजिशन के पार्ट से, उन्होंने कंफर्म किया कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट का भी उन्होंने कहा कि वो भी इन मुज़ाकरात का या इन टॉक्स का इन वन वे और दी अदर हिस्सा हैं। ऐसे में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो हैं वो पंजाब का रुख करते हैं, पंजाब में मोबिलाइजेशन मुहिम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी बदमज़गी सामने आती है नाजरीन। बड़े अफसोसनाक विजुअल्स, स्टेटमेंट्स दोनों इतराफ़ से मसला से सामने आते हैं। और बहरहाल ये एक ज़रूरी बात है कि एक तरफ जब इस तरह की बदमज़गी जो दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की पंजाब हुकूमत, अगर उनके दरमियान इस लेवल की एक बदमज़गी और डिसटेस्टफुल किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं तो मुज़ाकरात का क्या फेट होगा, ये ज़रूरी सवाल है। फिर मईशत के अहवाल से भी नाजरीन दोनों पोल्स अपार्ट ओपिनियंस आ रहे हैं। हुकूमत के हिसाब से मईशत इससे अच्छी शायद पहले कभी भी नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन के एतबार से which of course does not only include PTI बल्कि TTAP जैसे प्लेटफॉर्म्स भी ये समझते हैं कि मईशत जो है वो सीरियस अलार्म बल्कि लाल सुर्ख अलार्म की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। असल हक़ाइक़ क्या हैं, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। आफ्टर अ ब्रेक बढ़ते हैं और अपने मौजूद मेहमानों का मैं रुख करूँ एनीवे। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इन ज़रूरी मौज़ूआत पे अपने मौजूद मेहमानों का फौरी तौर पर रुख करते हैं क्योंकि समथिंग डेफिनेटली इज़ इन द ऑफिंग। मुज़ाकरात बहरहाल चल रहे हैं जिसकी एंडोर्समेंट हमें गुज़िश्ता हमारे प्रोग्राम में भी मिली है और हुकूमत के भी वज़रा इन मुज़ाकरात और जो भी टॉक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसके फेट का जानना ज़रूरी है। ज़ाहिर है गिवन द कॉन्टेक्स्ट के पंजाब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो मौजूद हैं और क्वाइट मच इज़ हैपनिंग। दानियाल अजीज़ साहब नाजरीन यहाँ स्टूडियो से हमें ज्वाइन करते हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, आइड से अ वेरी सेन वॉइस इन प्रेजेंट टाइम्स, जो कि हमेशा बड़ा बिला तफरीक आप तबसरा फरमाते हैं, हुकूमत हो ख्वा अपोजिशन हो, दोनों मामलात पे वार्म वेलकम आपको। नाजरीन बैरिस्टर अकील मलिक ऑल्सो जॉइन्स अस ऑन द ब्रॉडकास्ट, वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून व इंसाफ, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तमाम तर हेल्म ऑफ अफेयर्स में पे एक बड़ी लर्नड आवाज़ और मस्ट आई से कि प्रिवी टू क्वाइट मैनी मैटर्स। खुश आमदीद आपको बैरिस्टर साहब। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब नाजरीन, साबिक़ गवर्नर सिंध, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक बहुत प्रोमिनेंट रहनुमा लीडर तमाम तर मामले पे और बहुत भारी भरकम एक पुराने जिसे कहते हैं ना चीज़ों के बैगेज के साथ और एक विजडम के बैगेज के साथ भी मौजूद हैं, जिसका जो एतराफ़ है ज़ुबैर साहब अक्सर बेशतर मुख्तलिफ मवाक़ों पर करते रहते हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद। और ज़ुबैर साहब, इफ़ आई मे बिगिन विद यू ओनली, एक तरफ मुज़ाकरात तो बहरहाल चल रहे हैं, TTAP में हमने भी हमेशा मौलाना साहब से, उनके तमाम साथियों से ये सवाल किया है कि आप लोग इसका हिस्सा नहीं हैं। अब ये हुकूमत भी आइडेंटिफाई करने लग गई है कि मौलाना साहब इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन जो ये चीफ़ मिनिस्टर पख्तूनख्वा जब ये अभी मौजूद हैं, आपने देखे हैं ये तमाम मनाजिर पंजाब में अभी हैं, बहुत कोई हार्टनिंग विजुअल्स नहीं आ रहा है, कोई बहुत दोस्ती हम आहंगी या किसी तरह की कोई दोनों पंजाब और पख्तूनख्वा गवर्नमेंट्स में कोई हारमोनी के विजुअल्स नज़र नहीं आ रहे। तो क्या कोई मुज़ाकरात इन इफेक्ट चल भी रहे हैं? ये भी फिर ज़ाहिर है सवाल लेजिटिमेट हो जाता है। इसमें एक चीज़ मैं बातचीत के हवाले से एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जिसका PTI हिस्सा है, ज़ाहिर है असद कैसर उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और सलमान राजा उसका हिस्सा है, बैरिस्टर गौहर उसका हिस्सा है। और जो लास्ट सैटरडे संडे कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बैरिस्टर गौहर ने बड़ा क्लियर कट कहा था, जैसे कि इमरान खान ने नॉमिनेट भी किया हुआ है महमूद अचकज़ई को लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर, और वो बैरिस्टर गौहर ने उसको दोबारा दोहराया था कि इमरान खान ने कहा है कि जो भी फैसला बातचीत करनी है, एजुटेशन करनी है, that will be decided from the platform of तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान and महमूद अचकज़ई has complete authority to undertake whatever। ये तो बिल्कुल क्लियर कट था। और ये और फिर उसके बाद बातचीत की जो अलामिया भी हुआ उसमें बातचीत की ऑफ़र, बिकॉज मैं भी ये समझता हूँ और अंदर बैठ के भी मेरी बात यही थी कि यार एक चाहे 10 दफ़ा आपने पहले मौका दिया हो या जिस वजह से भी वो टॉक्स फेल हो, एक दफ़ा फिर इसकी इब्तिदा करनी चाहिए। हम अपने मुल्क के एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के हवाले से, दूसरे जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से, लेकिन बातचीत चाहे पहले तशद्दुद हो और फिर उसके बाद बातचीत हो, तो उससे अच्छा ये नहीं है कि पहले बातचीत हो और फिर बगैर किसी
مسئلہ کریٹ کیے ہوئے پاکستانی عوام کے لیے آپ سیدھا سیدھا کچھ نہ کچھ ایگری کریں ٹو سالو دا پریزنٹ سچویشن. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پریزنٹ سچویشن از چاہے عقیل میرے سے ایگری کر رہے ہیں یا نہ کریں, بٹ جب سعد رفیق جیسے منجے ہوئے سیاستدان انٹرسٹنگ ٹو نوٹ بیرسٹر صاحب مسلسل ہی از ان کانسٹنٹ اسمائلز وائل یو ار اسپیکنگ, تو آئی ایم شیور ان کے پاس کوئی اس میں اپنا کوئی ویو پوائنٹ ہے. انہوں نے جی تو سعد رفیق صاحب نے یہ کہا بڑی ان کی ٹون میں کہ جی نواز شریف کو وقت آ گیا کہ آگے بڑھ کے یہ ڈیڈ لاک بریک کرنا پڑے گا, which means کہ یہ اس وقت ڈیڈ لاک ہے. مسئلہ کیا ہے, اگر ہم عوام کو سینٹرل فوکل پوائنٹ بنائیں نا, عوام کو, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایلیٹ ہیں دونوں طرف وہ اپنا اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف, حکومت پاکستان, منسٹر, بٹ اصل جو فوکل پوائنٹ ہے, سٹیک ہولڈر ہے, پاکستان کے عوام ہے. پاکستان کے عوام اس وقت پسے ہوئے ہیں اور بری حالت میں, and the numbers say it all, چاہے وہ آپ پاورٹی کے لے لیں, انمپلائمنٹ کے لے لیں. پچھلے 3.5 سال میں ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں. اس کو کوئی عقیل آپ کہتے ہیں تو وہ ڈینائی کرتے ہیں. اگر تو معیشت کا تعلق عوام سے ہے اور سٹیبلٹی حاصل کرنے میں جو حکومت نے عوام کا بھرتا نکالا ہے, serious pain has been inflicted on the people. The longer you go through this period of stability, the worse it is for the people. آپ کی اکانومی بڑھی ہے 1.7% ایوریج پچھلے 3 سال میں, اور ٹیکسز سیلریڈ کلاس کے اوپر 230% بڑھ گئے, تو اسے کچومر نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ تو مطلب میرا خیال ہے یہ کہنا کہ اب یہ ہو جائے گا اور اب یہ ہو جائے گا, یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے. 4 سال ہونے والے ہیں, 4 سال تو پریزیڈنشل ٹرم ہوتی ہے US میں, in which it is considered a reasonable period that a country like America can be turned around. کریکٹ. بیرسٹر صاحب اور کتنا وقت چاہیے, اور یہ آپ جو کچومر نکالنے کا آپ کے اوپر الزام ہے عوام کا, اس پہ پلیز جواب فرمائیں. اور مذاکرات کی بات پہ بھی آپ بالکل آل ان سمائلز تھے. نواز شریف صاحب کو آپ کو لگتا ہے لیڈ لینی چاہیے خواجہ سعد رفیق صاحب کے مشورے کے بقول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا صاحب بہت بہت شکریہ. بالکل دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سیٹنگ دی ریکارڈ اسٹریٹ, آف کورس 21.1 US بلین ڈالر جو ہیں آپ کے فوریکس ریزروز ہیں, ہائیسٹ سنس مارچ 2022. اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ 15.9 بلین ڈالرز ہیں. اور جو انویسٹمنٹس کی بات کر رہے تھے, مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ میں کب چائم ان کروں اور کب میں یہ تھوڑا سا ریکارڈ کی درستگی کروں, کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ انویسٹمنٹ تو بالکل نہیں آ رہی اور بالکل ایک جو ہے سٹاپ لگ گیا ہے اس تمام تر چیز کے اوپر. تو بالکل کوئی سٹاپ نہیں ہے. لیٹسٹ جو انویسٹمنٹ ڈیلز ہیں جو پاکستان میں آئی ہیں, along with obviously the new global entrants, اور جو ایگزسٹنگ ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اینگرو نے ایکوائر کیا ہے دیودر جاز for 157 billion PKR, اتصالات ایکوائرنگ ٹیلینور for PKR 108 billion. اسی طرح میپل لیف, نشاط گروپ, عارف حبیب, PI کے جو ابھی ریسنٹلی ہوا جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایڈیشن ٹو گوگل, آف کورس گوگل کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو ہری پور میں انہوں نے اپنا پلانٹ سیٹ اپ کیا ہے, اس کے ساتھ BYD, ارامکو, سوکار, گنوور, ابودھابی پورٹس, مشرق بینک ڈیجیٹل, اسی طرح ٹرکش پیٹرولیم, نووا منرلز, US اسٹریٹجک میٹلز US, چیری آٹوموبائل, سیمسنگ, پرو ڈیوائس, اینڈ بیرک گولڈ, اینڈ the list goes on. میں آپ کو لسٹ سے بول نہیں کروں گا, لیکن کچھ یہ ایسے اعداد و شمار تھے جو کہ میں جی تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی, یا کون سا آئے روز جو کسی ملک کا سربراہ ہے وہ الحمدللہ اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ وہ آ رہے ہیں یہاں پہ, انویسٹمنٹ کی باتیں بھی کر رہے ہیں, تجارت کی باتیں بھی کر رہے ہیں, کاروبار کی باتیں بھی کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بالکل جو پاکستان اس سے پہلے دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ شاید پاکستان آئسولیٹ ہو گیا. بالکل پاکستان آئسولیٹڈ تھا. مارچ 2022 سے پہلے پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا ڈپلومیٹکلی بھی. ابھی آپ اگر دیکھیں ڈپلومیٹک سکسیسز جو ہیں ہماری, اور اکنامک ریفارمز جو ہم کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ ہم نے الحمدللہ کی. تو اٹس اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. اور جہاں تک مذاکرات کی آپ نے بات کی, تو میں تو اس چیز کو اب یقین جانے with a pinch of salt لیتا ہوں. اور وجہ یہ ہے کہ اتنی ڈسپیرٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر. اب دیکھیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام تر اس پلیٹ فارم نے, اور وہ لوگ جو وہاں اس پلیٹ فارم سے جڑے ہیں, انہوں نے خوش آئند کہا, انہوں نے کہا جی بالکل مذاکرات کی جو دعوت آئی ہے
لیٹسٹ جو حکومت کی طرف سے جو وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کی میٹنگ میں یا اس کے تھرو دی ایز ریسنٹ ایز 2-3 days ago، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کسی قسم کی مذاکرات نہیں ہونے، کسی قسم کی بات نہیں ہونی۔ آج ہی کی سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہے نہیں جی خان صاحب نے کہا ہے کہ 2 اور 4 تاریخوں کی کسی قسم کے مذاکرات کسی سے بھی نہیں ہو سکتے، اور اس حکومت سے تو بالکل ہم نے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کم از کم یہ چیز دیکھیں کہ اپنے اندر پہلے کم از کم یہ ڈسپیرٹی ختم کریں کہ ایک آ کے پی ٹی آئی کے لیڈر کہتا ہے کہ جی خان صاحب نے تمام تر باق اختیار جو ہے وہ اپنی جو جتنا بھی جو مینڈیٹ ہے وہ دے دیا اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو۔ اب علامہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے تو آمادگی ظاہر کر دی، انہوں نے خوشائد کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، حامی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ بھر دی، نہیں لیکن جو مینڈیٹ خان صاحب نے دیا ہے اس سے وہ خود پیچھے ہٹتے چال۔ آئی بیگ یور پارڈن، یہ ضروری پلیز اس میں ایک ڈسکلیمر ہے، سن لیجئے گا، چونکہ آپ نے خود ہی تذکرہ کیا نا علامہ راجہ ناصر عباس کا، وہ انہوں نے جو بات کی ہے اور ان مذاکرات کے ہی حوالے سے سنائیے گا بیرسٹر صاحب کو پلیز۔ یہ مذاکرات جو کہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں اور ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہاں بات چیت کرنا چاہتے ہو تو بات چیت کرنے کے لیے گراؤنڈ مہیا کی جاتی ہے، آمادہ کی جاتی ہے۔ انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ان کی بہنیں باہر بیٹھ۔ یہ 2 روز پہلے کی گفتگو ہے علامہ راجہ ناصر عباس کی، یہ ڈھکوسلا ہے، ایک آئی واش ہے، آپ کی طرف سے کوئی مذاکرات نہیں ہے، اور شاید اس وجہ سے بھی یہ بات تھوڑی سی مطلب ایک اس میں لاجک یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم ایک طرف مذاکرات کے لیے ایک فورم بنا رہے ہیں، اینڈ آن دا ادر ہینڈ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ کہتی ہیں، ان کے اسپوکس پرسن کہتے ہیں منشیات اور اسلحہ لے کر نہ آنا، ہر جگہ کے راستے بند ہیں، کوٹ لکھپت جیل کے بھی جو اسیران ہیں ان سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ مذاکرات کے لیے یہ سر ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جمعے اور ہفتے کے دن کون سا دن ہوتا ہے جب ان لوگوں سے قیدیوں سے ملنے کا؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے تو وہ ظاہری بات ہے اگر وہ آئے اور وہ یہ کہے اور کوئی ایسی ایکسٹینیویٹنگ سرکمسٹانسز نہیں ہیں تو بالکل منگل اور جمعرات کا دن ہے ملاقات کا، اور ملاقات کے بالکل باقاعدہ طور پہ وہ اپنی ریکویسٹ جمع کرائیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، اور بالکل جو ملاقات کے دن ہے اس پہ ملیں۔ اور میرے خیال سے ویسے ہی جو ڈیالہ اس کے کوٹ لکھپت کے جو کنوکٹڈ لوگ ہیں جو وہاں پہ اسیران یہ کہتے ہیں وہ خود بھی نہیں ملنا چاہتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 2 سال منسٹریز انجوائے کی، پروٹوکول انجوائے کیا، سب کچھ جی بالکل یہ زبان سے دے ہم آپ کو بات کوٹ لکھپت جیل کے اسیران وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے؟ ہم نے ایسی بات پہلے کہیں نہیں سنی، نہ کسی پی ٹی آئی نہیں ملنا چاہتے، کیونکہ 2-2.5 سال کیا ان کا کسی نے پوچھا؟ کیا کسی نے اتا پتہ لیا؟ کیا کسی نے ان کی خیر و عافیت دریافت کی؟ بالکل بھی نہیں۔ اور آپ لوگ اتنے اگر ان کے خیر خواہ ہیں why don't you release them؟ آپ لوگ انہیں چھوڑ دیں۔ We can't because obviously they can only be released in accordance with the law and of course جو ان کی سزائیں ہیں وہ جا کے پھر اپیلیٹ فورم پہ وہاں پہ چیلنج کریں، سسپینشن آف سینٹنس وہاں پہ ہوگی، ہماری طرف سے تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم شاید ان کو پرول پہ رہا کریں کیونکہ جی ان کی تمام تر جو ہے وہ ایک گڈ ول جسچر جو ہے وہ دکھایا جائے، تو حکومت کس طرح اپنے تئی تو پرول کی درخواستیں نہیں دے سکتی نا۔ پرول کی درخواست آئے گی اسی قیدی کی طرف سے، پرول کا آفیسر تعینات ہوگا، پھر اس کے بعد پرول بورڈ بیٹھے گا، پھر وہ ریویو کرے گا، پھر اس کی تمام تر جو پری کنڈیشنز ہیں اس کو دیکھ کے پھر کسی کے پرول پہ رہائی ہوتی ہے، اور پرول کی رہائی اتنے جلدی نہیں ہو جاتی۔ آپ کو گڈ کانڈکٹ دکھانا پڑتا ہے، آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا ریہیبلیٹیٹ کیا ہے۔ اچھا ان اسیران کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کا کیا علامہ ناصر صاحب کا ساٹ آپ نے چلایا، جی جو علامہ ناصر صاحب کا ساٹ آپ نے چلایا، علامہ ناصر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے کال آف فیل میں تضاد ہے، تو معذرت کے ساتھ بصد احترام میں یہ کہتا ہوں ان کی اپنی پارٹی اور دونوں پلیٹ فارمز پی ٹی آئی اور ٹی ٹی اے پی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کی کال آف فیل میں تضاد ہے۔ اب علامہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت بلف کر رہی ہے، then please take us on our offer and call a bluff out۔ تو بالکل ہمارا اگر ہم واقعی دھکونسلہ ہے تو پھر اس کو اگر جھوٹا کہہ رہے ہیں تو ثابت کریں کہ یہ حکومت بول رہی ہے۔ فیر وزیر اعظم اگر جی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 پلیٹ فارمز ہیں ان کے بھی تال میل آپس میں نہیں ملتے۔ دانیال عزیز جی میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم نے اگر 12 دفعہ دعوت دی ہے، جی 12 دفعہ دعوت دی ہے، اور آخری دفعہ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے دی ہے، اور کہا ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات کی پیشکش دوبارہ کرتے ہیں، تو بالکل
اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور بالکل اگر سمجھتے ہیں کہ حکومت بلف کر رہی ہے تو اس بلف کو کال آؤٹ کریں. انٹرسٹنگ پوچھ لیتے ہیں, ظاہر ہے یہ بہت ضروری ایک سوال ہے, لیکن دانیال صاحب یو ٹو آر اے ویری لرنڈ اوپینین آن اسپیسیفکلی اکنامک میٹرز. اتنے پولز اپارٹ اوپینینز آئے ہیں, ایک طرف وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں حکومت کی طرف سے, فورن کمپنیز تو یہاں قطار لگا کے کھڑی ہوئی ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے, اور زبیر عمر صاحب کا بالکل کچھ اور اوپینین ہے. آپ کا کیا ہے؟ جی میرے خیال میں جو with all the love and respect I have for Aqil Saab and all the love and respect I have for Zubair Saab, and again most respectfully I'd like to differ a little bit. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ کوئی اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر یہ نہیں ہے کہ زبیر صاحب سنسیئر نہیں ہے, عقیل صاحب سنسیئر نہیں ہے. میں بگر پولیٹیکل پکچر کی بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اچک زئی صاحب شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے کڑوی گولی ہے. یہ خود جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیج کے اوپر چڑھ کے تو دوپٹہ لے کے تو ان کی نقلیں اتارتے رہے ہیں. بالکل. تو انہوں نے بلا وجہ نہیں چنا ان کو, اس کی بہت گہری وجہ ہے. اور مطلب چڑھانے کے لیے جیسے کہتے ہیں, اگر وہ جنونلی مذاکرات کرنا چاہتے تھے تو وہ خود بھی شروع کر سکتے تھے. اپنے آپ کو ساروں کو منع کر دیا اور آگے اچک زئی صاحب کو کر دیا, جو کہ پروبلی ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. ایک طرف یہ ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جس دن وہ باہر آگے جیل سے, اس دن ان کی آدھی سیاست ختم ہو جائے گی. آدھی سیاست ختم ہو جائے گی عمران خان کی 100%. یہ سارا وکٹم ہوڈ اور یہ جو کچھ چل رہا ہے, یہ اگر آپ چائنیز پولیٹیکل ہسٹری تھوڑی پڑھیں تو چیئرمین ماؤ نے یہ انوینٹ کیا تھا, ٹاک فائٹ, کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کچھ دیر کے لیے لڑتے ہیں اور پھر آپ کچھ دیر کے لیے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی جیل میں ہی رہنا چاہتے ہیں, ان کو سیاسی طور پر یہ سوٹ کرتا ہے. اگر وہ باہر آئیں گے, میں ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا کہ ان کی آدھی سیاست ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ مڈل ٹیئر کیڈر جو ہے پی ٹی آئی کی وہ تو رہی نہیں ہے, وہ تو تقریباً ڈیزالو ہو گیا. عوام ہے اور اوپر لیڈرشپ ہے, تو اس میں جو وہ جو اسپیس ہے درمیان میں, اس کو مینیج کرنا عمران خان کے لیے تو نائٹ میئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے بقول پہلے کرنل صاحب کر کے دیتے تھے ان کو, تو پارٹی میں وہ ریت بھی نہیں ہے کہ اس کو کیسے کنفلکٹنگ وائسز کو مینیج کرنا ہے. اس لیے ان کے لیے ابھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں رہے اور اپنی پارٹی کو کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ کوئی فینس سٹنگ یا فینس کراسنگ یا اس طرح کی کچھ بات کریں. اور جو گورنمنٹ مذاکرات یہ تو بہت منفرد ویو پوائنٹ ہے. اور جو میں آپ دیکھ لینا, یہ میں نے پہلے بھی شاید آپ ہی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ ٹاک فائٹ ہے, جب پہلے ان کی بات چلی تھی مذاکرات کی. اور جہاں تک حکومت کی بات ہے, وہ اس وقت ایک میجر اکنامک ریفارم سرماؤنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ٹیرف ریشنلائزیشن ہے, اس کی بہت بڑی ڈیفیکلٹی ہے ان کے لیے, اور شاید ان کا جو اس وقت جو پبلک سپورٹ ہے اس ریفارم کی وجہ سے, گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے وغیرہ, شاید وہ اپنی لوور ایب پہ جا رہی ہے. تو ان کے لیے بھی بڑا سینسٹیو ٹائم ہے. تو ایسے ٹائم پہ جب وہ ٹپیکل جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور کسی بھی گورنمنٹ کا, وہ اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے, تو اپنے ہاتھوں سے یہ کمفرٹ زون دے دیں کہ لیں جی بات کر لیں, یہ تو مطلب اٹس اے نان پولیٹیکل موو. لیکن وہ عقیل صاحب تو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 7 دفعہ کیا 12 دفعہ دعوت دی ہے. وہ ٹھیک ہے جی, وہ سارے یہی کہیں گے, بڑی اچھی بات ہے, اور ضرور کہتے چلے جائیں. اور خدا کرے یہ ان کی باتیں کامیابی میں نتیجہ خیز ہو جائیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہونا. اچھا, یہ بڑا دلچسپ تبصرہ ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے. ناظرین بریک پہ چلتے ہیں. مچ اویٹڈ کامنٹس فرام ایوری ون. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. زبیر صاحب, آپ کا بڑا مچ اینٹیسپیٹڈ جواب آ جائے. یہ تال میل جو ٹی ٹی اے پی اور پی ٹی آئی کا بھی نہیں ملتا, پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی جو دھڑے برائے دھڑے فیکشنز کے اوپر فیکشنز ہیں, جن کا تذکرہ صرف عقیل صاحب نے نہیں بلکہ دانیال عزیز صاحب نے بھی کیا, اس پہ بھی, اور ظاہر ہے یہ معیشت پہ بھی ضرور بتائیے گا. یہ 3 درجن آئے, میں نے جو رفلی ایک کاؤنٹ کیا ہے, کمپنیز گنوائی ہیں عقیل صاحب نے, ایم این سیز جو آنا چاہتی ہیں یہاں اور شاید آ چکی ہیں موسٹ آف دیم. عقیل صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں اور میں بے حد احترام کے ساتھ ان کی اکنامک ایکسپرٹیز سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. عقیل اکانومی کی جب بات کرتے ہیں تو نمبر سے کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ مہنگائی نہیں ہے. کسار میں دیکھیں سارے ریسٹورنٹس بھرے ہوئے ہیں اور نوکریاں بڑی ہیں, وہ فلانے پی آئی اے میں اتنی نوکریاں بھی ملی ہیں فلانے. اٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا نمبرز دیٹ میٹر. اینڈ اگر میں آپ کو چیلنج کر سکوں, چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جا کے فائنینس منسٹر آف پاکستان محمد اورنگزیب, انہوں نے خود یہ اعتراف کیا کہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو از ایٹ اے 51 ایئر لو. And that is at 13.8%.
इस वक्त जो एक्सपेक्टेड है कि वो 13% से भी कम चला जाएगा और वो पाकिस्तान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 51 के भी पीछे चले जाएंगे, पता नहीं 65-70 ईयर जब से ये हमने मेजरमेंट शुरू की है। तो इस तरह से बात करते हैं। जब आप प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द ये कहते हैं ना कि एंग्रो ने ये साइन कर लिया, भाई 25 करोड़ की आबादी है, वहाँ बिजनेस तो होता है, यहाँ रोज की बुनियाद पर 25 करोड़ आवाम के हिसाब से, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज एट 21, बाय द वे हुकूमत खुद कहती है एट 7.1%, 21 ईयर हाई है, तो फिर आप मुझे ये कहेंगे जी फलाने बंदे को वहां नौकरी मिली थी, फलाने बंदे को वहां नौकरी मिली थी, शाम को यहां नौकरी मिली। दैट डजंट मैटर। प्लीज प्राइम मिनिस्टर को ये फीड करना बंद कर दें। प्राइम मिनिस्टर को भी पता होना चाहिए कि इट्स अ नंबर एट द एंड ऑफ द डे व्हिच मैटर्स। दूसरी बात ये, और ये सबसे क्रिटिकल है, जितने मर्जी विजिट हो जाएं, और ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टेचर है, मैंने कब कहा था कि खराब हो गया, लेकिन इंटरनेशनल स्टेचर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ा अच्छा हुआ है। अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा टू द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वो उस वक्त होगा जब आपकी फॉर एग्जांपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, दैट हैज प्लंज्ड। पाकिस्तानी लोगों को दुबई का वीजा नहीं मिलता, तो आप कह रहे हैं कि जी हमारी बड़ी इज्जत बढ़ गई। इज्जत आपकी बढ़ गई, आपके पास रेड पासपोर्ट है, जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट है, IXX गवर्नर, मुझे आराम से वीजा नहीं मिल सकता। दुबई का जो आज से 4 साल पहले हर पाकिस्तानी को मिल जाता था, लेबरर को भी मिल जाता था। तो प्लीज डिफरेंशिएट करें, एक आम पाकिस्तानी क्या सफर कर रहे हैं, 4th वर्स्ट पासपोर्ट है आपका, और हम कह रहे हैं हमारी इज्जत बढ़ गई। जब वो हो जाएगा वन ऑफ द बेस्ट पासपोर्ट्स, बट जुबैर साहब ये जो रैंकिंग है पासपोर्ट की, ये तो शायद आई थिंक काफी कई सालों से इसी तरह थी, राइट? मतलब ये गुज़िश्ता 4 साल का आप समझते हैं इसमें? जी कई सालों से है, कई सालों से है ना। PTI का नहीं चले 6 साल से है, 6 साल भाई। लेकिन इस वक्त तो हम सवाल उनसे करेंगे जो अरबाब इख्तियार है ना। हाँ। अगर वो ये क्लेम अदरवाइज करेंगे तो हम उन्हीं से बात करेंगे ना। 3.25 साल तो इनको हो चुके हैं आए हुए। हाँ, इमरान खान मार्च 2022 उसका लास्ट महीना, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर भी भाई अकील आपको मैं बता दूं, जो 21 कुछ आपने बिलियन कहे थे ना, मैं आपको हिसाब देता हूं, उसमें कुछ 6 बिलियन अवाम के हैं, वो जो कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंक भी शामिल करके 15.9 बिलियन। अब 15.9 बिलियन का मैं आपको हिसाब दे देता हूं। 12.5 बिलियन जो है वो 3 दोस्त ममालिक के हैं। अभी 1.2 बिलियन आए हैं IMF से, अभी आए हैं पिछले 10 दिन पहले, ये हो गए तकरीबन 14 बिलियन। आपने टोटल जो कमाया है 3.25 साल में, वो 2 बिलियन भी नहीं है। So प्लीज यार, आप ये किसी और के सामने, आपको जब मोहम्मद ज़ुबैर बैठा हुआ है तो ना ये इस किस्म की लाइन दे। एज फार एज ये जो दानियल अजीज ने बात की है, हाँ। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इसमें PTI में टोटल कंफ्यूजन है, एंड आई डोंट रिप्रेजेंट PTI, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड PTI। टोटल कंफ्यूजन है। उनके वो जो लीडर्स जो मैंने नाम लिया था, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और बैरिस्टर गौर, बिल्कुल वो आपको पता है वो दे आर नॉट हॉक्स, और वो बात करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। इसमें देखें दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हुकूमत समझती है कि अवाम की खातिर, अवाम अगर फोकल पॉइंट है, अवाम के लिए बेहतरी होगी अगर डेडलॉक ब्रेक होगा, तो दे शुड इनिशिएट, बिकॉज वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बैठे हुए हुकूमत। बिल्कुल बिला शुबा यही आर्गुमेंट मुझे याद है उस दौर में भी होता था कि इमरान खान अगर वो दे डोंट केयर, इफ दे सिट लाइक एरोगेंस वो उनको रखनी है कि जी अवाम का हमें फिक्र करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फिक्र नहीं है, पॉवर्टी का फिक्र करनी है। बैरिस्टर अकील साहब ने गिनवाया कि 12 मरतबा की कितनी मरतबा प्राइम मिनिस्टर इनिशिएट कर चुके। हाउ एल्स शुड ही डू इट सर? मैं ये नहीं कह रहा, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां से लास्ट संडे की शाम को बड़ा क्लियर कट आया था, अब महमूद अचकज़ई का जो भी बैकग्राउंड हो, महमूद अचकज़ई एक जमाने में नवाज शरीफ के क्लोजेस्ट, बिल्कुल ये बात फैक्ट है, नॉट जस्ट फॉर 1 year or 2 years, फॉर डेकेड्स, ठीक है ना। तो फिर जब वो ये ऐसी बात है तो फिर आप उनको रीच आउट करें। व्हाट स्टॉप्स प्राइम मिनिस्टर टू पिक द फोन एंड कॉल फॉर एग्जांपल महमूद अचकज़ई या अलामा नासिर को फोन करें कि जी आपने बात। और महमूद अचकज़ई ने बड़ा उनका एक बयान था कि जो मुज़ाकरात की अलिफ है वो ये है कि खान साहब से जो मीटिंग्स का, मुलाकातों का जो सिलसिला है वो नॉर्मलाइज करें। आई रिकॉल हमारे चंद हफ्ते पहले महमूद अचकज़ई साहब को हमने ये भी कहा, TTIP के उन्होंने ये कहा कि उनका अभी भी राब्ता है, और बल्कि उनका तो क्लेम था कि नवाज शरीफ साहब अभी भी शायद जो मौजूदा सिस्टम है उससे खुश नहीं है। दिस इज व्हाट महमूद अचकज़ई साहब क्लेम्ड।
ऑन रिकॉर्ड उन्होंने हमारे प्रोग्राम में मुझे नहीं पता वो खुश हैं या नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन दैट द कंट्री हैज, और वो एक ज़माने में वही बातें करते थे जो हम आज बात कर रहे हैं सिविलियन बालादस्ती की। कोई हम उनसे नई बात करने के लिए नहीं कह रहे, हम उनसे वही कह रहे हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की जो बात करते थे, जो वो मीडिया की आज़ादी की बात करते थे, हम वही बात उनसे कह रहे हैं कि करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान उस भंवर में फंस गया जिसमें ज़्यादातर लोगों को समझ भी नहीं है। एक कोई क्रिकेटर भी कोई गलती करता है तो उसके पीछे FIA लगा देते हैं। आई मीन इनका एक ही सोल्यूशन है, पकड़ धक्कड़, डराना धमकाना। अगर मुल्क ऐसे आगे चलेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं डरता हूँ, बिल्कुल मैं डरता हूँ, मुझे बात करते हुए बड़ा ख्याल करना पड़ता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बिकॉज इनके जो लोग हैं वो हमें डराते हैं, वो हमें धमकाते हैं, और अगर कुछ वो हो जाए तो FBR का नोटिस भिजवा देते हैं। तो मतलब मुश्किलात तो हैं, लेकिन ये इस वक्त इतने एरोगेंट हुए हुए हैं कि ये समझते हैं कि यही हालात चलते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जब ये बहुत सारी एलिगेशंस हैं, ये कोई बात नहीं होती। मतलब एक साबिक गवर्नर भी खौफजदा महसूस करते हैं अपने आप को। सच आर द स्टेट ऑफ अफेयर्स उन्होंने बताया। इंटिमिडेशन, डराना धमकाना, यही सारे टूल्स बन गए। और नवाज शरीफ साहब के भी जो ओल्ड प्रिंसिपल्स थे जमहूरी बालादस्ती के और सिविलियन बालादस्ती के, वो भी इस तरह से वायलेट हो रहे हैं। इज इट करेक्ट? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं मैं चाहूँगा मैं एड्रेस करूँ। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं बहुत ही कोई एक्सपर्ट हूँ इकोनॉमिक अफेयर्स में, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इफ़ एनीथिंग दैट्स नॉट माय फोर्टे। और ज़ुबैर साहब जो हैं वो बड़े भाई हैं, और बिल्कुल मैं इस बात से इस हद तक इत्तेफाक ज़रूर करता हूँ कि इन्होंने खुद कहा कि भाई इट्स नंबर्स एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर, और बिल्कुल ये नंबर्स ही हैं जो मैटर करते हैं। तो मैंने भी इनके सामने नंबर्स ही रखे हैं। और जहाँ तक बात की इन्होंने कि ये तो फलां मुल्क के हैं फलां मुल्क के हैं, भाई बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे तो ये नंबर्स ही हैं, लेकिन इस बात से भी डिनाइबिलिटी नहीं है कि जो आपके रोल ओवर होता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसी तरह हैं। और ये अभी से नहीं, ये कई टाइम से ही ये तमाम तर मामला इसी तरह चल रहा है। और जब खान साहब की भी हुकूमत होती थी तो हमें याद है कि उस वक्त भी जो उनको जाके मिन्नत करनी पड़ती थी और जो कुछ करना पड़ता था, एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे हालात नहीं हैं। दूसरी बात, मैं थोड़ी आपकी भी जो है वो इस बारे में दुरुस्ती कर देता हूँ कि मैंने बारहा दफ़ा कहा है कि जो लफ्ज़ बारहा है उसका मतलब ये है कि यू नो वन टू मेनी टाइम्स और मेनी टाइम्स जो वज़ीर आज़म ने वो दावत दी है। आपने बारहा कहा, बारहा नहीं कहा, नॉट ठीक है, नहीं बारहा नहीं कहा, बारहा कहा मैंने। तो उसके लिए मैं बसद एहतराम ये भी गुस्ताखी मैंने की है कि मैंने नहीं बिल्कुल मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आपने बल्कि सही अच्छा आपने उसके साथ साथ हाँ, लेकिन मल्टीपल टाइम्स मैं करेक्ट करके अपने आप को नॉट एट ऑल, और हाँ कि मल्टीपल टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की है। और उसके साथ जी, और उसके साथ जो बात की है, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब इज द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन एंड ऑफ कोर्स वो तो अपना देखे ना, उन्होंने उस वक्त भी बड़ेपन का, बड़े दिल का मुजाहरा करके जब वो इलेक्शन जीते 2013 में, तो वो खुद चल के चले गए बनी गाला, उसमें तो कोई आड़ महसूस नहीं की उन्होंने। और अभी भी मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब जो हैं वो कोई उनको कोई इस हवाले से कोई ऐसी बात है कि वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। वो बिल्कुल उनका भाई जो है वो वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला है, और जाहिर बात है जहाँ जहाँ उनकी मुआवनत की या उनकी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है पार्टी के मामलात में या दीगर हुकूमती मामलात में, हम बिल्कुल उनको कंसल्ट करते हैं और उन्हीं की मशावरत के साथ ही तमाम तर मामला आगे बढ़ता है। और अगर वो रोल तो तब प्ले करें कि जब कम अज़ कम दूसरी तरफ से भी कम अज़ कम ये एतबार हो कि दूसरे शख्स का या दूसरी पार्टी का एतबार किया जा सकता है। फिल वक़्त तो दूसरी साइड या दूसरी पार्टी का जो एतबार है वो ही नहीं या एतमाद ही नहीं है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, तो हम किस तरह जो है वो इतने बड़े स्टेट्समैन हैं वो इनिशिएट करें या वो खुद अपने तय ही तमाम तर ये मामला मुज़ाकरात का चलाएं। ये मुज़ाकरात का मामला मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई वज़ीर आज़म को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। जो अचकज़ई साहब बिल्कुल, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वही देखे ना, कोई भी मुज़ाकरात है, कोई भी डिस्कशन है, कोई भी डिस्कोर्स है, कोई भी आपको मामला सुलझाना होता है तो एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे जो मुनासिब फोरम है वो पार्लियामेंट ही है। वहाँ पे वो कमेटीज़ बनी थी, उन्हीं कमेटीज़ को रिवाइव करें, नए मेंबर्स ऑप्ट इन करने हैं वो करें। स्पीकर खुद भी दावत दे चुके हैं और मैं समझता हूँ स्पीकर से
زیادہ جو ایک معقول کوئی اگر شخصیت ہے میڈیشن کے لیے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، اور وہیں پہ یہ تمام تر معاملہ وہیں سے جوڑیں جہاں رک گیا تھا، اور بالکل اسپیکر کو بتائیں، دونوں پارٹیز بتائیں، حکومت نے تو بتا دیا کہ ہم تیار ہیں، اسپیکر نے بھی دعوت دی، انہوں نے بھی ایگری کر لیا کہ بالکل مذاکرات کہ جب دوسرا فریق کسی طرح ہاتھ ہی نہیں پکڑا رہا تو کس طرح سے فون کریں، اور جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں اتنے بڑے سٹیٹسمین ہیں وہ آ کے فورتھ کمنگ بنے۔ اعتماد اور اعتبار یہ دو ایسے لفظ ہیں جو بڑے معنی رکھتے ہیں، اور یہ دیکھیں نا سب سے بڑی ڈسپیرٹی کیا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں میرے بھائی زبیر صاحب بھی جو ہیں وہ اس کا حصہ رہے ہیں، یا اس کے کانفرنس کو تو ایٹ لیسٹ میں نے دیکھا کہ وہ کانفرنس انہوں نے اٹینڈ کی۔ جی بالکل، ظاہری بات ہے کہ اب وہاں پہ یہ مذاکرات کی جو بازگشت ہے یہ تو ایکسیپٹ وہاں پہ ہوتی ہے اور وہ ریسیپٹیو بھی ہیں، لیکن دوسری طرف سے خان صاحب کی اپنی بہنیں کہتی ہیں نہیں جی کوئی کسی قسم کی مذاکرات جو ہیں وہ آپ نے نہیں کرنے، نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو کم از کم اس ڈسپیرٹی کو، اس کننڈرم کو تو کم از کم ختم کریں کہ جو آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ جی I'm being told بیرسٹر عقیل صاحب thanks for your time، you have another commitment to attend، but بالکل آخری چند پروگرام کے جو منٹس ہیں اس میں ایک بہت ضروری پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کیونکہ سینیٹر ہمایوں محمد بھی also joins us on the broadcast، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پرسپیکٹیو بہرحال بڑا ضروری ہے، اینڈ بہت خوش آمدید آپ کو ہمایوں صاحب، کہ ظاہر ہے پرسپیکٹیو ایگزیکٹلی ہے کیا اس الجھن کو سلجھانا تو پی ٹی آئی نہیں ہے۔ دانیال صاحب آپ کی اجازت سے اس کا جواب ہمایوں صاحب اگر دے دیں، کیونکہ یہی پوائنٹ نہ صرف بیرسٹر عقیل نے ریز کیا ہے بلکہ محمد زبیر نے بھی ریز کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو آپ کے رینکس میں کنفیوژن ہے، خان صاحب کی بہنیں آ کے کہتی ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں، ابھی بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی طرح کی ٹاکس نہیں ہونی، اور دانیال عزیز صاحب جو کہ ابھی کسی طرح سے گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے بھی یہ بات بولی ہے کہ غالباً خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے جیل میں رہنا، پابند سلاسل رہنا، اگر وہ باہر آ گئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں ابھی میں ساری ڈیٹیلز سن رہا تھا اور بیرسٹر عقیل صاحب باتیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر صاحب کی بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ اسپیکر صاحب آج تک لیڈر آف دی اپوزیشن تو اپوائنٹ کر نہیں سکے، کس بات کی معقول شخصیت کی بات کریں؟ جو شخص اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کر سکتا، جس شخص کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ان اسپائٹ آف کہ وہاں پہ ان رائٹنگ اور چیمبر میں جا کے بھی کہا جائے، اور انہوں نے کہا کریں گے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ بھی چیئرمین آف دا سینٹ کی طرح جنہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے پوچھنا پڑے گا کسی سے، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی والوں سے، تو ہم نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا اس سے کیا تعلق، تو انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کیا ہے۔ پلس آئی ڈونٹ نو کہ ان لوگوں کے مائک آ کے کوئی بند کرے گا کہ نہیں کرے گا، کوئی ان سے فون چھینے گا نہیں چھینے گا، کب یہ لوگ ٹیلی ویژن پہ جا سکتے کب نہیں جا سکتے، کوئی ہاتھ آ کے ان کے مائک بند کر دے، ان کی آوازیں بند کر دے، ہمیں تو اس کا نہیں پتا۔ خیر اینی وے، بات آ جاتی ہے یہ جو سارے نیگوسیشنز کی ہے، میرے لحاظ سے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان، جو بانی چیئرمین عمران خان، الحمدللہ ان کو میرے خیال میں کسی چیز کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے کہ وہ جیل میں رہیں یا جیل سے باہر رہیں، وہ جہاں بھی رہیں گے وہ ان کی پاپولیرٹی بڑھتی جائے گی، اور اس کی خاص وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم نمبرز کی گیم کی بات کرتے ہیں، جس میں شروع میں نمبرز کی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا ہے، جتنے جو رول اوورز یہ جو کروا رہے ہیں یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کروا کے دے چکا تھا، ان کو 1 روپے ایکسٹرا نہیں ملا۔ Can I come to you؟ میں ایک آخری راؤنڈ کر کے اس کے اوپر آؤں، ایک جملے کا صرف میرے پاس ٹائم ہے۔ دانیال صاحب ابھی میں نے ہارڈلی 15 سیکنڈ بات نہیں کی، آپ نے میری بات کاٹ دی۔ جی نہیں ہمایوں صاحب، یہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو آپ کی شرکت بالکل لاسٹ میں ہو پائی ہے، تو اس وجہ سے میں چاہ یہ رہی تھی کہ آپ کا پرسپیکٹو بڑا ضروری ہے، دیٹس وائی آئی تھاٹ کہ آپ کی بات بڑا ضروری طور پر ہے۔ میرا ٹائم دے دیں ہمایوں صاحب کو۔ واہ میرا ٹائم دے دیں ہمایوں کو،
زبیر صاحب نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ٹائم آپ کو دیا ہے, چلیں ان کی بات کا, ان کے سوال کا جواب پھر آپ فرما دیں اس ٹائم میں. اس کو عدل کہتے ہیں, اس کو عدل کہتے ہیں. جو زبیر صاحب نے کہا ہے نا فراغ دلی نہیں ہے, وہ عدل ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں عدل بھی نہیں ہے, انصاف بھی نہیں ہے. خیر اینی وے کیری آن جی. رائٹ, میں جواب مانگ رہی تھی اس کا, وہ اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. دانیال صاحب چلیں آپ اکنامک پرسپیکٹیو میں بتا دیں آپ کی اس بات کے بعد پھر میں ہمایوں صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کہ کیا یہ ریکنسائل آپ لوگ کر پائے ہیں. جی آپ اپنا جواب پہلے دے دیں کہ ڈو یو تھنک کہ یہ معیشت کے اعتبار سے بھی جو یہ ویو پوائنٹ ہے, اور محمود اچکزئی صاحب کو جو ان کا لیٹر نہیں آ رہا, نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا, پہلا قطرہ کیا ہوگا مذاکرات کے اس میں, جو کہتے ہیں کہ ہر کسی نے اپنا اپنا اس پہ کرائٹیریا رکھا ہے. سب سے پہلے میں اکانومی پہ بتا دیتا ہوں. اکانومی کی سچویشن کافی گمبھیر ہے. اس کی مین جو آئیڈیا ہے وہ آپ کو گروتھ سے مل جاتا ہے, اور پاکستان ہیز بن لنگرنگ اراؤنڈ 2.53. اگر آپ ایوریج گروتھ دیکھیں پچھلے 4 سال کا تو وہ 1.7 ہے, جبکہ جو اڑان پلان ہے جو گورنمنٹ کا فلیگ شپ سو کالڈ اکنامک سیویئر پلان ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 6% تو ویسے ہی ہونی تھی. اس پلان کے ساتھ 9.35% اینیول کمپاؤنڈ. اب 9.3 اور 1.7 میں آپ خود فرق دیکھ لیں. تو اگلے سال اور اس کے بعد والے سال میں بھی جو ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, وہ سارے یہی پریڈکٹ کر رہے ہیں 3-4% کے راؤنڈ اباؤٹ. تو جب آپ کی پاپولیشن گروتھ 2.55% ہے اور آپ کا ملینز جو ہیں ہر سال ورک فورس میں ایڈ ہو رہے ہیں, تو پرابلی ان امپلائمنٹ اور جو پاورٹی ہے اور جو پاکستان کی گروتھ ریٹ ہے وہ سارے سبڈیوڈ رہیں گے. اب اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ, سب کو پتہ ہے کہ IMF از اے اسٹیبلائزیشن پروگرام, تو اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ ایشین ٹائیگر بن جائیں گے وہ نہیں ہونا. پوائنٹ از کہ اسٹیبلائزیشن کے علاوہ گورنمنٹ کا کیا پلان ہے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مشکل سے IMF کا ہی پورا کر رہے ہیں, ہمارا پلان تو ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو بیچ میں ملیا میٹ کر دیا انہوں نے. تو وہ پلان کدھر ہے؟ یعنی انہوں نے بزنس کمیونٹی کی کانفیڈنس جو یہ بار بار بتا رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی طرف پوائنٹ کر کے, تو وہ بتائیں نا گراس فکس کیپٹل فارمیشن میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور آئی تھنک اس پہ لیٹس ٹیک دی لاسٹ ورڈز. میں کوشش کروں گی کہ دونوں سے بات کر لیں. فرسٹ ہمایوں صاحب آپ سے, پھر زبیر صاحب کو آئی گیو دی لاسٹ اوپینین آن دی پروگرام. ہمایوں صاحب, یہ فیصلہ ہو گیا آپ لوگوں نے مذاکرات کے لیے یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے؟ یہ جو میں غالباً 5ویں دفعہ آپ سے سوال عرض کر رہی ہوں, اس کا جواب آ جائے اگر. کہ عمران خان نے انہوں نے اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے ایٹ دا لیول آف تحریک جو تحفظ آئین پاکستان کے لیول پہ, اور جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ بات ہوگی, تو وہاں پہ میرے اوپر یہ فرض ہے ایز اے پاکستان تحریک انصاف, میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں ان کی بات مانوں. ٹھیک ہوا, یہ بالکل ویری فیئر. اور انہوں نے کہا, دونوں نے, اچکزئی صاحب نے, سب نے کہا کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں, ہونے چاہیے. لیکن اگر عمران خان صاحب کا پیغام آ جائے اس کے اوور اینڈ ابو کہ مذاکرات کا کوئی نو چانس, تو کیا وہ ویٹو نہیں کر دیں گے اچکزئی صاحب کو؟ میں اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا. اس میں ایک بات, اگر تو یہ حکومت جینوئنلی سیریس ہے تو پھر جیسے اچکزئی صاحب ہو گئے, جیسے علامہ صاحب ہو گئے, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے, یا یاسمین راشد صاحب ہو گئے جو کہ وہاں سے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, جیسے اسد کیسر صاحب ہو گئے, جیسے حسن رؤوف صاحب ہو گئے جو کہ مذاکرات کے بارے میں کہتے ہیں, ان جیسے پولیٹیشین کی, جیسے زبیر صاحب ہیں, ان جیسے پولیٹیشینز کی ملاقات کروائے عمران خان سے. جب یہ اسکول آف مائنڈ جا کے ان سے ملے گا تو وہ انہیں کنونس کرے گا, چانس وہاں پہ چیزیں بہتر ہو جائیں. زبیر صاحب ایک جملہ پلیز آپ سے, یہ ڈز اٹ آنسر یور کوسچن, یا آپ کے سوال کا جواب ہے, کیا آپ لوگ خان صاحب کو کنونس کر پائیں گے اگر گورنمنٹ کو انیبل کرتی ہے؟ ایبسولوٹلی نہیں, کنونس کریں یا نہ کریں, بٹ یہ سجیشن تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر محمود اچکزئی اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی ملاقات اگر کروا دیں خان صاحب سے, there'll be a very clear understanding کہ آگے کس طرح سے چل رہے ہیں. اس میں پھر آشیرواد ہوئے گی, عمران خان کی بھی ہوئے گی اور پھر محمود اچکزئی کی بھی ہوئے گی. سو پھر وہ جو دوسری وائسز ہیں نا, ڈسینٹنگ وائسز, وہ جو کہتے ہیں جی وہ تو دیکھیں پی ٹی آئی کا کچھ اور بول رہا ہے, پھر وہ ختم ہو جائیں گی. اور اگر میں وہی کہتا ہوں اگر حکومت سیریس ہے اس میں تو دس از دا وے فارورڈ. اچھا, آئرونیکلی بیرسٹر عقیل اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ورنہ شاید یہ سب سے اہم سوال تھا جو کہ ہم غالباً ان سے پوچھ سکتے تھے. تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین. ناظرین, اللہ حافظ فار ناؤ.